ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں افواج پاکستان کے ترجمان جنرل بابر افتخار. جنرل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کو بلایا گیا سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے کرونا پینڈیمک عالمی وبا کے بعد. تو ابھی تک کیا کیا افواج پاکستان نے سول ایڈمنسٹریشن کی کس طرح سے مدد کی ہے؟ افواج پاکستان کو جب سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے بلایا گیا اس میں اس وقت انٹرنل سیکیورٹی کے کانٹیکس میں پاکستان کے بیشتر اضلاع میں افواج پاکستان اس وقت ڈپلائڈ ہے اور ان کو وہاں پہ ریچ آؤٹ کیا گیا ہے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا ہے. سو اٹس بین این اوور آل پیکیج, whether it's law enforcement, whether it's logistics, whether it's supply of personal protective equipment. جن صاحب بہت سارے ہمارے پاس سٹرکچرز ہیں ڈیسیژن میکنگ کے, جس میں کہ اب نیشنل این سی سی کا سٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے, کیبنٹ موجود ہے, نیشنل سیکیورٹی کا موجود ہے. این سی او سی کا آئیڈیا کیسے آیا اور این سی او سی بننے کے بعد اس کی اچیومنٹس کیا ہیں اور ضروری کیوں ہے یہ؟ When we started off, ایک پینڈیمک کو ٹیکل کرنا یہ سب کے لیے ایک پہلا ایکسپیرینس تھا. سو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو دونوں پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں, اس دوران انیشلی جب یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمیں نیشنل ایفرٹ کو مزید سینرجائز کرنے کی ضرورت ہے. سو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ایک ون ونڈو آپریشن ہو اور اس میں تمام ادارے اور تمام جو لیڈرشپ کے سرکردہ لوگ ہیں وہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے امپورٹنٹ ڈیسیژنس لے سکیں, ان ڈیسیژنس کو بیسیکلی ڈیبیٹ کر سکیں, ان سفارشات کو, اور ان کو پھر ڈیسیژن میکرز تک پہنچایا جا سکے. سو اس چیز کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے اور اس پوری ایفرٹ کو بہتر طریقے سے آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے یہ سیٹ اپ بنایا گیا. اچھا جن صاحب, یہ این سی او سی بنا تو اس میں ایک انفارم ڈیسیژن میکنگ, آپ نے سائنرجی کی بات کی, آج ہم این سی او سی میں بیٹھے ہیں, ہم نے خود یہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے, دیکھا ہے کہ پروونسز بھی سارے کے سارے آن بورڈ ہیں. تو جو انفارم ڈیسیژن میکنگ ڈیٹا وہ سارا کس طرح سے کلیکشن ہو رہی ہے اور ڈیسیژن میکنگ میں کتنا اہم رول ادا کر رہا ہے وہ؟ اس ڈیٹا کی کلیکشن میں کچھ سٹرکچرز تو آلریڈی ہمارے پاس اویلیبل تھے پروونشل لیول پہ, ضلعی سطح پہ. جس طرح اگر میں آپ کو اگزامپل دوں, جو ٹریس اینڈ کوارنٹین اسٹریٹجی ایک بنائی گئی ہے, اس کے اوپر لوور ٹیئر کا ایک سٹرکچر آلریڈی اویلیبل تھا. اس سٹرکچر کے اوپر بلڈ کر کے ایک نیشنل لیول کا سٹرکچر ڈیولپ کیا گیا ہے, جس کے اوپر I'm sure آپ کو بریف کیا گیا ہے آج ٹی ٹی کیو اسٹریٹجی کے اوپر. اسی طرح تمام پروونسز کو, تمام ڈسٹرکٹس کو, ان میں جتنی ٹیکنالوجیکل سیٹ اپس اویلیبل تھے, ڈیش بورڈز اویلیبل تھے, پلیٹ فارم اویلیبل تھے, ان سب میں اگین میں وہی کہوں گا کہ جو ضرورت تھی وہ اس تمام انفارمیشن کو ایک جگہ پہ کلیٹ کر کے اس کو سنتھسائز کرنا, اینالائز کرنا اور اس کو انفارم ڈیسیژن میکنگ کے لیے آگے پرووائڈ کرنا تھا. سو وہ تمام پلیٹ فارم جب یہاں پہ تمام ڈیسیژن میکرز آ کے بیٹھے, وہ تمام پلیٹ فارمز تمام پروونشل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, جہاں جہاں پہ وہ پلیٹ فارمز تھے, ان کو ہم بہتر طریقے سے اس کو اکٹھا کیا, اس انفارمیشن کو. اور اب الحمدللہ وی آر ایٹ اے اسٹیج کہ ہمارے پاس جو جس کو دی سو کالڈ بگر پکچر جو کہلاتی ہے, وہ الحمدللہ بہت بہت بہتر ہے. اور بیسڈ آن دس بگر پکچر ہم بہت فوکس ہو کے اب آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اسی کے اوپر بیس کر کے جب ہم اتنا انیبل ہوئے ہیں تو یہ ٹی ٹی کیو اسٹریٹجی کا اجرا کیا گیا ہے, کیونکہ ناؤ وی کین گو فار دوز فوکس ٹارگیٹنگ آف کمیونٹیز جہاں سے ہمیں یہ ڈیٹا اویلیبل ہو رہا ہے کہ جدھر زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے. جن صاحب, چائنہ سے کہا جاتا ہے کہ شروع ہوا یہ پینڈیمک وائرس, سب سے پہلے اسپاٹ ہوا, پہلے کیسز وہاں پہ بھی آئے. چائنہ سے ہم نے کوئی نالج شیئر کیا اس حوالے سے, چائنیز ایکسپیرینس سے ہم کوئی چیز لرن کر رہے ہیں, اور چائنہ ہماری اس میں مدد کس طرح سے کر رہا ہے؟ آئی تھنک چائنہ کا جو اس ساری وبا کے دوران جو کردار ہے, جو پاکستان کے ساتھ خاص طور پہ بہت اہم ہے. اور
چائنا نے اپنے تمام ایکسپیرینسز کو جو انہوں نے جو اس وبا کے سٹارٹ پہ جو گین کیے وہ تمام ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. ان کی ایک میڈیکل ٹیم پہلے 2 ہفتے یہاں پہ گزار کے گئی ہے اور دوسری میڈیکل ٹیم اب آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے اور دے آر شیئرنگ دیئر ایکسپیرینسز. اس کے علاوہ چائنا نے جو اکوپمنٹ ہمیں پرووائڈ کیا ہے ہر طرح کا, چاہے وہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی مد میں آتا ہے اور چاہے وہ ہماری انٹینسو کیئر سے ریلیٹڈ ہے, ہماری ہاسپٹلس کی کیپیسٹی بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہے, ان تمام فیلڈز میں چائنا کا کردار بہت مثبت رہا ہے اور ہم اس کے بہت معترف ہیں اور اس کے لیے ان کے بہت شکر گزار ہیں. کمیونیکیشن ایک اہم رول ادا کرتا ہے کسی بھی طرح کی ایمرجنسی سے ڈیل کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ ہیلتھ ایمرجنسیز. دیکھ رہا تھا کچھ انڈین سروسز اور ان کے چیفز نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور بہت سی باتیں وہی تھیں جو کہ شاید آپ پہلے کر چکے ہیں. تو انڈیا اگر ان چیزوں پہ کاپی کر رہا ہے کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کچھ اور چیزوں پہ بھی انڈین ملٹری کمانڈ ہمیں کاپی کر سکتی ہے؟ میں اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ انڈین ہمیں کس چیز پہ کاپی کر سکتے ہیں کس پہ نہیں, بٹ الحمدللہ ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت ایوالو ہوئی ہے اور بہت بہتر ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم نے اس فیلڈ میں امپروو کیا ہے اس کو آئی تھنک کافی بہتر طریقے سے مختلف فورم پہ اکنالج بھی کیا گیا ہے. اور اس کے اندر یہ سولو فلائٹ نہیں ہے فرینکلی. آئی تھنک پاکستانی میڈیا کا اس کے اندر بہت اہم کردار ہے ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو آگے لے کے چلنے میں, اور وہ بہت پازیٹیو کردار ہے. اور پچھلے چند کرائسیز میں کے دوران پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اگر میں اس کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو انڈیا کے اگینسٹ پچ کروں تو اس میں بڑا واضح فرق نظر آیا ہے پوری دنیا کو. پاکستانی میڈیا کو, پاکستان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو دنیا نے ایک رسپانسبل کمیونیکیشن اسٹریٹجی, ایک رسپانسبل میڈیا کے طور پہ ایکسیپٹ کیا اور اکنالج کیا ہے. ویئر ایز وی آل نو کہ اکراس جو میڈیا ہے وہ کس قسم کی ریٹرک کے اوپر قائم ہے ابھی تک اور مزید اس میں آگے بڑھ رہا ہے. So alhamdulillah our communication strategy has been really successful, and if it is being replicated, so be it.